اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، وقال ایضا ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر ایام محرم، ایام غم، ایام عزاداری حضرت سید الشہداء بالکل نزدیک آ گئے ہیں۔ محرم کی مجالس کا آغاز ہونے والا ہے، جگہ جگہ فرش عزا بچھنا ہے، پرچم مولا عباس اٹھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ تمام بچے، تمام احباب، تمام والدین یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ اسکول، ہمارا ادارہ بھی ایام عزا کو، ایام محرم کو، ایام غم کو خاص طور پر اہمیت دیتا ہے۔ اور جب سے یہ اس کووڈ-19 کی، اس پینڈیمک کی آزمائش میں پروردگار عالم نے ساری انسانیت کو ڈالا ہے، اور جب سے ساری انسانیت اس آزمائش میں مبتلا ہے تو اس انداز سے اسکول میں فرش عزا نہیں بچھ پا رہا جس طرح سے ہماری خواہش تھی، اور جس طرح ہر سال بچے اس فرش عزا پر شریک ہوتے تھے۔ لیکن ہماری خواہش ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی انداز سے یہ سلسلہ جاری باقی رہے، لہٰذا اس سال بھی مجالس عزا کا انعقاد ہو رہا ہے استقبال ماہ محرم کے حوالے سے۔ پہلی میری گفتگو ہے، اس کے بعد مسلسل علماء کرام ان مجالس عزا سے خطاب کریں گے، محرم کا جلوس ہوگا، آپ تمام شرکت کریں گے۔ مجھے جس کو آپ سے باتیں کرنا ہے وہ اہم دو چار باتیں ہیں جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور ساری باتیں پرانی باتیں۔ محرم ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی خواہش ہے کہ اس محرم کو منایا جائے۔ محرم ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا حسین کی ماں جناب زہرا کی خواہش ہے کہ ایام عزا کو اور محرم کو منایا جائے۔ ہم محرم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار کی خواہش ہے کہ محرم منایا جائے، اللہ کے رسول کی خواہش ہے کہ محرم منایا جائے۔ کیا ہوا تھا اس محرم میں؟ اس محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا گھرانہ بے دردی کے ساتھ سارے مردوں کو، مولا سید سجاد کو علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام افراد کو انتہائی بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ معصوم یتیموں اور بچوں کو شام غریبہ کی اذیت اور مشقت سے گزارا گیا تھا۔ بچوں کے چہروں پر تماچے لگے، دامن میں آگ لگی، ماں باپ سے بچے بچھڑے، بابا سے بچے بچھڑے، ایک عجیب درد، ایک عجیب غم۔ کون ہے حسین ابن علی؟ جس نے اپنا پورا گھرانہ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی صرف اور صرف قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ ازل سے معلوم تھا، طے تھا، پروردگار عالم کی مشیت میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں آنا ہے،
اور کائنات کی عظیم ترین اس قربانی کو رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا. لہٰذا صرف ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی خواہش ہے یا صرف پیغمبر اکرم نے گریہ فرمایا امام حسین پر. ایسا نہیں ہے کہ صرف جناب زہرا کی خواہش ہے اور جناب زہرا نے گریہ فرمایا، بلکہ ہم سب کے اور آپ سب کے جد امجد، ہم سب کے جد اعلیٰ جناب آدم نے گریہ کیا ہے، جناب ابراہیم و اسماعیل نے گریہ کیا، عیسیٰ اور موسیٰ نے گریہ کیا. کون سا نبی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے مصائب حضرت سید الشہداء پر گریہ کرنے کے لیے نہیں کہا اور اس گریہ کی فضیلت سے ہمکنار نہیں کیا؟ اگر کوئی پوچھے، میں آپ سے اکثر کہتا ہوں بہت ہی کلیئر ہو کر آپ نے اس بات کو سیکھنا ہے، یاد رکھنا کہ تم محرم کیوں مناتے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو جواب ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد وہی مقصد ہے جو جناب آدم کا مقصد تھا جب وہ جناب امام حسین پر گریہ کر رہے تھے. جناب نوح کا مقصد تھا، جناب ابراہیم و اسماعیل کا مقصد تھا، حالانکہ ابھی امام حسین کی شہادت ہی نہیں ہوئی. جو پیغمبر اکرم کا مقصد تھا، ابھی مولا حسین کی شہادت ہی نہیں ہوئی، ابھی تو ولادت ہوئی. جو جناب فاطمہ زہرا کا مقصد تھا، کیوں رو رہی تھی، ابھی تو شہادت نہیں ہوئی. لیکن پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہر نبی مرسل، ہر عظیم ہستی حسین پر گریہ کر کے بتائے کہ حسین تیری مظلومیت سے میرے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کے اظہار کے لیے میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں. آسان ترین الفاظ میں اگر کہوں کہ مولا حسین کے لیے کیوں روتے ہو، مولا حسین کے لیے کیوں فرش عزا بچھاتے ہو، کیوں مولا حسین کی مجلس میں شرکت کرتے ہو، کیوں مولا حسین کے لیے نوحہ پڑھتے ہو، مرثیہ پڑھتے ہو، کیوں مولا حسین کے لیے سینہ زنی کرتے ہو، زنجیر زنی کرتے ہو، کیوں مولا حسین کے لیے ماتم کرتے ہو، کیوں مولا حسین کے لیے جلوس عزا میں شرکت کرتے ہو، سب کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ مجھے حسین ابن علی سے عشق ہے، مجھے اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ لوگ بہت بچے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم جا کر شریک ہوتے ہیں. کسی کے بابا کا انتقال ہو جائے، کسی کی امی کا انتقال ہو جائے، کسی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو ہم شریک ہوتے ہیں رشتہ دار ہونے کے ناطے، اور شریک ہو کر ہم یہ بتاتے ہیں ان کو اپنے اس عمل سے کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں. تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو، تم جس آزمائش اور امتحان سے گزر رہے ہو، ہم اس آزمائش میں، ہم اس غم میں، ہم اس تکلیف کے مرحلے میں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. فرق یہ ہے کہ جب عام رشتہ دار کی باری آتی ہے تو سب کے سب جمع نہیں ہوتے. اسی خاندان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، جو نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، جن کا تعلق ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور حسین ابن علی سے تعلق کائنات کے کروڑوں شیعوں کا ہے. ہم سب کا تعلق ہے حسین ابن علی کی ذات سے. لہٰذا جب حسین کے ایام غم آتے ہیں، جب حسین کے ایام عزا آتے ہیں تو ہم سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں. ہم آتے ہیں، فرش عزا پر شریک ہوتے ہیں اور شریک ہو کر بتاتے ہیں کہ بی بی 14 صدیاں گزرنے والی ہیں، تیرے حسین کو منزل شہادت سے کنار ہو، لیکن بی بی ہم تیرے بچوں کے غم کو ابھی بھی نہیں بھولے. جب تک ہم زندہ رہیں گے تیرے بچوں کے غم کو یاد رکھیں گے، فرش عزا پر آتے رہیں گے، فرش عزا بچھاتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے. اس لیے کہ اچھا یہ بات میں عرض کر دوں، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں جو آپ کو سننے ملیں گی، بہت ساری باتیں جو آپ کو بتائی جائیں گی مجالس عزا میں، فرش عزا میں، لیکن یاد رکھیں یہ جملہ کبھی آپ کو متاثر نہ کرنے پائے کہ صرف فرش عزا پر آ کر رونے کا فائدہ کیا ہے، صرف رونے سے کیا ملے گا. یہ تصور غلط ہے کہ صرف رونے سے کیا ملے گا. جناب آدم کو صرف رونے سے کیا ملا تھا؟ جناب آدم کے وقت تو دنیا آباد ہی نہیں تھی، بلکہ جو روایت ہے جناب آدم کی گریہ کی تو اس وقت کی روایت ہے کہ جب جناب حابیل اور قابیل بھی پیدا نہیں ہوئے، جناب آدم کی جناب حوا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہی تو روایت ہے نا، جس کو ظاہراً اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے
کہ جب جناب آدم کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت جناب آدم نے جناب جبرائیل سے کہا، جبرائیل میں کیا کروں کہ پروردگار عالم میری توبہ کو قبول کر لے؟ اور اس وقت جناب جبرائیل نے پنجتن پاک کے اسماء گرامی جناب آدم کو سکھائے اور کہا کہ اے آدم، آپ ان ناموں کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس طرح کے جملے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کہیں یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا قدیم الاحسان بحق الحسن، یا محسن بحق الحسین۔ اس طرح کے جملے جناب آدم کو تعلیم دیے، اور جب جناب آدم ان جملوں کو پکار کر رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے، دعا کرنا چاہ رہے تھے، تو مولا حسین کے نام پر پہنچے، بے اختیار جناب آدم کے گویا گلے میں ایک کھانسی سی آئی، اور جناب آدم نے گریہ کرنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل بے چین ہو گیا، دعاؤں کو بھول گئے۔ تڑپ کر جناب جبرائیل سے پوچھتا ہے کہ جبرائیل، مجھے اتنا بتاؤ یہ حسین ہے کون؟ میں اس کا نام لیتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا دل درد اور کرب سے بے چین ہو رہا ہے۔ اور اس وقت گویا کچھ دیر کے لیے جناب آدم اپنی دعاؤں کو بھول گئے، اپنی توبہ کو بھول گئے۔ جناب جبرائیل نے مولا حسین کے مصائب پڑھے، اے آدم، تمہاری نسل سے ایک نبی ہوگا جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہوگا، اس کا نواسہ حسین ہوگا جو کربلا کے میدان میں بے جرم خطا شہید کیا جائے گا۔ یہ حسین وہ مظلوم ہے۔ اور جناب آدم نے گریہ کیا۔ کیا مقصد تھا جناب آدم کا؟ کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد صرف ایک تھا، شاید پروردگار کی یہ خواہش تھی کہ آدم حسین پر گریہ کرنے کی فضیلت سے محروم نہ رہے، بس پروردگار یہی چاہتا تھا۔ لہذا جناب آدم نے گریہ کیا، اب بھی کرام نے گریہ کیا۔ ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، لہذا نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ موسم کی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں، حتیٰ نہ پینڈیمک کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خیال نہ کریں، خیال ضرور کریں آپ کی صحت کا، حکومت کے بتائے ہوئے SOPs کا، لیکن کسی بھی بنیاد پر فرش عزیر حسین کو نہ چھوڑیں۔ ہماری جان، ہماری مال، ہمارا سب کچھ قربان حسین ابن علی کا۔ بے ابی انت و امی۔ تو پھر جواب یہی ہے، ہم کیوں روتے ہیں؟ ہم اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مولا حسین کو کربلا کے میدان میں بے جرم خطا مارا گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا۔ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو ہمیشہ دی، اگر آپ کو یاد ہو، آم والی ایگزامپل، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ آم کیوں کھاتے ہیں، جواب یہ کہ اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا۔ پھر جو اس کے فائدے ہیں وہ خود بخود حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار آپ کو محروم کر دے گا کہ تم نے آم کھایا، تم نے تو اس لیے کھایا تھا کہ تم کو بہت پسند تھا، لہذا تم کو فائدے نہیں ملیں گے۔ نہیں، جو آم کھانے کے فائدے ہیں سب کے سب ملیں گے، چاہے آپ نے ان میں سے کسی فائدے کے لیے نہیں کھایا تھا۔ اسی طرح جب مولا حسین پر گریہ کریں گے، جب مولا حسین پر آنسو بہائیں گے، جب اپنی مودت اور عشق کا اظہار کریں گے، تو اس کے بے شمار فائدے ہیں جو آپ کو ملیں گے۔ یعنی اس سے بڑھ کر فائدہ اور کیا ہوگا کہ ایک نہیں، دسیوں روایات میں تقریباً تمام معصومین کی طرف سے یہ بات آئی کہ جو شخص حسین پر روئے، رلائے، رونے والی صورت بنائے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ایک آنسو کے بدلے انسان کو جنت کی نعمت دینے کو تیار ہے۔ یہ سارے فوائد آپ کو ملیں گے۔ فرش عزا حسین پر آئیں گے، دین ملے گا، تعلیمات دین ملیں گی، اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب ملیں گے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات ملیں گی، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ ملے گا۔ کہیں مجلس عزا میں آپ جائیں گے، آپ کو نماز شب کے بارے میں پتہ چلے گا۔ کہیں مجلس عزا میں آپ شرکت کریں گے، آپ کو والدین کے احترام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کہیں مجلس عزا میں آپ شرکت کریں گے، آپ کو حلال کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا جائے گا۔ کسی مجلس عزا میں آپ کو بتایا جائے گا، دیکھو خبردار کسی حرام میں مبتلا نہ ہونا۔ کسی مجلس عزا میں آپ کو بتایا جائے گا
بھائیوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ کسی مجلس رضا میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آج اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے علم حاصل کرنا ہے، کس بلندی پر پہنچنا ہے، یہ ساری باتیں ملیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے 2 روایتیں پڑھی پیغمبر اکرم کی۔ پہلی روایت ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کی روشنی ہے، وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے۔ آپ سے بہتر کون سمجھے گا ان باتوں کو؟ آپ 1 منٹ کے لیے فرض کیجئے رات آدھی ہو چکی ہے لیکن ہر جگہ فرض کریں لائٹ جلی ہوئی ہے، روشنی ہے، اور ایک دم سے لائٹ چلی جائے، کیا ہوتا ہے؟ خوب اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو کسی منزل پر پہنچنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں یاد رکھنا یہ دنیاوی روشنیاں اور ہیں، ہدایت کی اگر کوئی روشن مینار ہے تو وہ حسین بن علی کی ذات ہے۔ یعنی اگر کسی کو نہیں نظر آ رہا جاؤ حسین بن علی کے پاس، وہ جو روشن چراغ ہے حسین بن علی، وہاں پر پہنچ جاؤ، خود بخود تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ وہ سفینۃ النجات، اور جو حسین کے پاس آ گیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین نجات کی کشتی ہے۔ میں کبھی سوچا کرتا تھا، آپ کو بھی بات شریک کروں، کہ پیغمبر نے کشتی کیوں کہا؟ کیوں نہیں کہا نجات کی سواری ہے؟ بظاہر سمجھانے کے لیے میں کہوں تو جس دور میں پیغمبر اکرم نے زندگی گزاری ہے اور جس علاقے میں پیغمبر نے زندگی گزاری ہے، وہاں سمندر تو بہت دور کی بات، دریا تک وہاں پر نہیں تھا، نہر بھی کوئی وہاں پر نہیں تھی مکہ اور مدینہ میں۔ تو پیغمبر کشتی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ عربوں کے اعتبار سے پیغمبر اونٹ کی سواری کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی سواری کی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی اور سواری کی جانور پر سوار ہوں اور اس کو چھوڑ دیں تب بھی بچنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ آپ اونٹ پر سوار ہیں، اونٹ کو چھوڑ دیں، اونٹ سے گر جائیں تب بھی کیا ہوگا؟ جان تھوڑی چلی جائے گی، ممکن ہے کوئی چوٹ لگے، تیز نہیں پہنچیں گے، چلتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ کشتی ایسی چیز ہے، اگر ایک مرتبہ کشتی کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں، پھر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کشتی سارے طوفانوں سے بچا کر انسان کو منزل تک لے جاتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کی روشنی ہے، وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے۔ میں نے ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں پیغمبر اکرم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یہ ہے جس کے لیے ہم روتے ہیں، یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم رونے سے رہ نہیں پاتے، ہم عزاداری سے، ہم فرش ادا پر جانے سے، ہم جلوسوں میں شرکت کرنے سے، ہم ماتم داری سے، ہم سینہ زنی سے رک نہیں پاتے۔ کیا ہے وہ روایت؟ ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ یاد رکھنا یہ جو حسین کی مظلومیت ہے نا، یہ جو حسین کی شہادت ہے، یہ جو کربلا کے میدان میں حسین کا ظلم اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانا ہے، اس کی وجہ سے جو صاحبان ایمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے دلوں میں ایک حرارت ہے، ان کے دلوں میں ایک تکلیف کی کیفیت ہے، ایک ایسی گرمی، ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے، لا تبرد ابدا، یا کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، یا قیامت تک، بلکہ جب تک زمانے کے امام کو ظہور نہیں ہوتا تب تک زندہ رہے گی، اس کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ زمانے کے امام آئیں گے اور انشاءاللہ ان سارے مظالم اور مصائب کا بدلہ لیں گے کہ جو کربلا کے میدان میں مولا سید الشہداء پر ہوئے۔ میں ایک دو جملے مصائب ضرور پڑھوں گا، لیکن ایک بات آپ کو کہہ دوں، اس فرش ادا پر آ کر آپ نے اپنے ارتباط کو مولا حسین کے ساتھ مضبوط بنانا، اس مظلومیت کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں ہو، اور اپنے ارتباط کو زمانے کے امام کے ساتھ مضبوط بنانا ہے۔ وہی درحقیقت وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے مظالم کا بدلہ لینا، مولا حسین کے ساتھ ارتباط مضبوط کرنے کے لیے آپ کو گریہ کرنا،
آنسو بہانا ہے، نوحہ پڑھنا ہے، ماتمداری کرنا ہے، جلوس اذا میں شرکت کرنا ہے، فرش اذا پر آنا، فرش اذا پر آنے والوں کی خدمت گزاری کرنا، پانی کی سبیل، شربت کی سبیل، اور ان کو آسائش فراہم کرنا تاکہ عزادار آئیں اور بہتر سے بہتر انداز میں مولا حسین کی عزاداری کر سکیں۔ لیکن زمانے کے امام کے ساتھ اپنے ارتباط کو کیسے مضبوط بنانا ہے؟ علم حاصل کرنے کے ذریعے، بہترین سے بہترین علم حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کو بہترین ترقی حاصل کرنی ہے، اس کمال پر پہنچانا ہے کہ جب زمانے کے امام آپ کو دیکھیں تو خوش ہو جائے، ایسا ہوتا ہے ہمارا ماننے والا، ایسے محنت کرتا ہے ہمارا محبت کرنے والا، ایسے آگے بڑھتا ہے میرے مولا اور میرے جد حسین کا ماتم کرنے والا۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھنا۔ دنیا میں کتنی بے ایمانی ہے، لوگ کس طرح سے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا حسین کا ماننے والا کیسے آگے بڑھے، زمانے کے امام کا ماننے والا کیسے آگے بڑھے، اس طرح سے اپنے ارتباط کو مضبوط کرنا۔ اور جب رونے کی باری آئے، جب 10 دن فرش ادا کی باری آئے، ایام غم آئے، تو پھر مولا حسین پر رونا ہے۔ کس کس پر روئیں گے؟ میں کون سے مصائب پڑھوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ سرکار سید الشہداء کی گھر کے ایک ایک فرد کا ماتم کرنا، اس لیے کہ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سارا گھرانہ رائے خدا میں قربان کر دی، نہ عباس جیسے بھائی کو بچایا، فرات کے کنارے بازوں کو کٹا کے ام البنین کا لال، زینب کا بھائی، سکینہ کا چچا، حسین کا قوت بازو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین نے وہاں گریا کی، مولا عباس پر گریا کر۔ مولا حسین نے اپنے 18 سال کی کڑی الجوان علی اکبر کو رائے خدا میں قربان کی۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے عید قربان منائی تھی نا، آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا اس واقعے میں؟ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو قربان کرنا چاہا تھا رب العزت کے حکم سے، لیکن جب گردن پر چھری رکھی تھی تو پروردگار نے ایک معجزہ دکھا دیا تھا، اور وہ معجزہ یہی تو تھا کہ جناب اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں چلی، بلکہ اس کی جگہ جنت سے ایک میڈھا آ گیا، ایک جانور آ گیا، وہ ذبح اور قربان ہو گئے۔ اور قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبح ہے جو اس کا فدیہ قرار پائے گی۔ جو قربانی منا کے میدان میں جناب اسماعیل کی صورت میں ادھوری رہ گئی تھی، کربلا کے میدان میں وہ حسین ابن علی کی صورت میں مکمل ہوئی۔ 18 سال کی کڑی الجوان کو قربان کی، 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو قربان کی، وہ حسین ابن علی جس نے کائنات کو صرف دینا سیکھا تھا، مانگنا کچھ نہیں سیکھا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ رب العزت کی بارگاہ کو چھوڑ کر لشکر یزید کے سامنے آ کر اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کھڑا ہو کر پانی کی بھیک مانگ رہا تھا، کوئی ہے میرے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دے۔ 3 بھال کا تیر چلا، ششماہ بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ علی اصغر کا ماتم کرے، مولا حسن مجتبیٰ کے لال 13 سال کے جوان قاسم کا ماتم کریں گے، جناب زینب کے فرزند اور محمد کا ماتم کریں گے، مولا حسین کے غلام جون غلام حبشی کا ماتم کریں گے، حبیب ابن مظاہر کا ماتم کریں گے، اور کا ماتم کریں گے، تمام شہداء کربلا کا ماتم کریں گے۔ اور جب ان سب کا ماتم مکمل ہوگا، جب عاشور کا دن آئے گا تو پھر ماتم کیجیے گا، پھر آنسو بہائیے گا، کسی نظر نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ ایک بچی ایسی تھی جس کا سن 4 سال کا تھا، اس کے ہاتھوں پر اس کے رخساروں پر شبر کے تماچے پڑتے تھے۔ ایک اس خاتون پر ماتم کیجیے گا کہ جس کے سر سے کربلا کے میدان میں ردا چھن گئی، جناب زینب تازیانے پر تازیانے کھاتی رہی۔ اس بیمار کربلا کا ماتم کیجیے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جو اپنے بابا کے جنازے کو کربلا کے میدان میں دفن بھی نہ کر سکا۔ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔
معبود ہمارے اس خلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. اللہ والے محمد و آل محمد کا واسطہ اس وبا کے ماحول میں اس انداز سے ہم فرش ادا بچھا رہے ہیں. معبود محمد و آل محمد کے طفیل سکون و اطمینان کے ساتھ خیر خیریت سلامتی کے ساتھ جس طرح ہم چاہتے ہیں اس انداز سے فرشہ ادا بچھانے کی، جیسے تو چاہتا ہے ویسے فرش ادا بچھانے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے دنیا بھر میں وطن عزیز میں جہاں جہاں بھی فرش ادا بچھ رہا ہے ہر عزادار کی ہر فرش ادا کی حفاظت فرما. بالخصوص اس وبا سے ہر عزادار کو محفوظ فرما، پوری کائنات کو محفوظ فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نونہالوں کو، ہمارے ہونہاروں کو، ہمارے مستقبل کے مہمانوں کو مولا حسین کے بہترین عزاداروں میں سے قرار دے. بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام جلوس اعزا، مجالس اعزا، فرش اعزا حاضری دینے کی توفیق عنایت فرما. معبود اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. جس مرکز میں بیٹھ کر یہ فرش اعزا بچھائے معبود اس مرکز کو، اس فرش اعزا کو دوام عنایت فرما. اپنی ذمہ داری بطور احسن نبھانے کی توفیق عنایت فرما. زمانے کے امام کو عز ظہور عنایت فرما. ہمیں ان کو اعوان و انصار میں شامل فرما. پہلی مجلس ہے، آپ سے درخواست کروں گا اس مجلس کے ثواب میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجیے. تمام مرحوم اساتذہ کو شامل کیجیے، وہ جنہوں نے دامِ درم سخن جس انداز سے بھی اسکول کا کسی انداز سے بھی کچھ کام کیا جو ہمارے درمیان میں نہیں، سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.